اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس بنا میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد آج کے جمعۃ المبارک کا جیسا کہ میں نے عرض کیا موضوع ہے سیرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مردوں اسلامی بھائیوں سے زیادہ ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے اس دور کے اندر، جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور دروس قرآن کے اندر آپ سنتے آ رہے ہیں کہ ہر گزرتے لمحات کے ساتھ، گزرتے دنوں کے ساتھ نئے نئے فتنوں کا ہمیں سامنا ہے۔ تو اس حوالے سے سیدہ کائنات کا جو آپ کی جو سیرت ہے ہماری اسلامی بہنوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے، لیکن خاص کر اسلامی بہنوں کے لیے کہ ان کو یہ چاہیے، ہماری اسلامی بہنوں کو، آج چونکہ فتنوں کا دور ہے اور میڈیا اور سوشل میڈیا اور دیگر جو ہمارے سامنے معاملات ہیں آپ دیکھتے آ رہے ہیں، اس دور میں ضروری ہے کہ ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں وہ کس کو فالو کریں۔ تو عام سی بات ہے، بڑی واضح سی بات ہے کہ ہماری اسلامی بہنوں کو کہیں کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے ازواج مطہرات اور خصوصاً پھر حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی سیرت ان کے لیے موجود ہے۔ اگر ہماری اسلامی بہنیں حضرت سیدہ کائنات کی سیرت کو پڑھ لیں، انہیں پتہ چل جائے گا اسلام کی بیٹی کس کو کہا جاتا ہے اور اسلام کی ایک بیٹی کا کیا کردار ہونا چاہیے اور ایک ماں کا کیا کردار ہوتا ہے۔ اگر آج حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے اور جگہ جگہ آپ کے ذکر کے چرچے ہیں، تو یقین جانیے اس میں جو بہت بڑا حصہ ہے سیدہ کائنات کی تربیت کا حصہ اس میں شامل ہے۔ اگر آج حسن حسین کا ذکر ہوتا ہے، ان کے چرچے ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ تربیت کا حصہ سیدہ کائنات کا شامل ہے۔ سیدہ کائنات کے اس خون کا، اس تربیت کا، اس دودھ کا اثر ہے جس میں حضرت سیدنا امام حسن اور حسین کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ ہماری اسلامی بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں اگر وہ سیدہ کائنات کی سیرت سے روشنی حاصل کرنا چاہیں، اور چاہیں کیا بلکہ روشنی حاصل کرنا چاہیے، جب بھی ضرورت پڑے آپ کی سیرت کو نکال کے دیکھ لیں۔ آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کی حیا، آپ کی پردہ داری اور آپ کی عبادت، قرآن کی تلاوت، شوہر کی خدمت، شوہر کی فرما برداری، اس لحاظ سے سیدہ کائنات کی مثال دینا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، جس طرح اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، سیدہ کائنات وہ ہستی ہیں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب کبھی بارگاہ میں حاضری ہوتی، آپ نے آج تک یہی سنا ہوگا کہ حضور جہاں بھی جاتے تھے، آپ تشریف لے جاتے تھے، ہر شخص اٹھ کر استقبال کرتا تھا۔ یہ کائنات میں واحد ہستی ہیں سیدہ کائنات، جب یہ حضور کی بارگاہ میں آتی تو روایت کے اندر موجود ہے اللہ کے محبوب اپنی نشست کو، اپنی اس جگہ کو چھوڑتے جہاں پہ تشریف فرما ہوتے اور آگے بڑھ کر سیدہ کائنات کا استقبال بھی کرتے، بوسہ بھی دیتے اور پھر اپنی جگہ پر سیدہ کائنات کو بٹھا دیتے۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ ہے سیدہ کائنات کا مقام و مرتبہ کہ جن کے لیے ساری کائنات کھڑی ہوتی ہے اور جن کا استقبال ساری کائنات کرتی ہے، وہ ہستی سیدہ کائنات کا استقبال کر رہی ہے اور پھر اپنی جگہ پہ، اپنی نشست گاہ پر بٹھا رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ کائنات کس ہستی کا نام ہے اور کیا رتبہ اللہ نے سیدہ کائنات کو عطا فرمایا۔ عبادت کے اندر، زہد و تقوی کے اندر اور ورع اور پرہیزگاری کے اندر سیدہ کائنات کا مقام اس ایک روایت سے پتہ چلتا ہے۔ میں جلدی جلدی بول رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سردیوں کی رات کتنی بڑی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ بستر پر سو کے تھک جاتے ہیں اور سیدہ کائنات جب رات کا وقت ہوتا، سردیوں کی رات ہوتی، بچوں کو آرام سے سلا دیتی، جب بچے سو جاتے تو سیدہ کائنات مصلی پہ تشریف لے آتی۔ اللہ اکبر، محبت سے ذرا سبحان اللہ۔ آپ مصلی پہ تشریف لے آتی اور ساری رات رب کی عبادت ہو رہی ہے، رب کی بندگی، رب کی عبادت اور اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے، اور اس انداز میں عبادت کر دی سیدہ کائنات کہ جب کبھی ایسا ہوتا، کبھی جب 2 رکعت ابھی مکمل نہ ہوتی، ادھر سے بلال کی اذان کی آواز کا وقت ہو جاتا، سیدہ کائنات کیا فرماتی؟ عجیب جملہ ہے ویسے،
سیدہ کائنات کا عجیب جملہ ہے. آپ فرماتی ہیں یا اللہ تیری سردیوں کی رات اتنی چھوٹی ہے کہ میری ایک رکعت کے اندر ساری رات گزر جاتی ہے. ابھی رات گزرتی، ابھی رات گزرنا جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے، صبح کا وقت ہونے لگتا ہے، سحری کا وقت، تہجد کا وقت آتا ہے، سیدہ کائنات ابھی ایک رکعت میں ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. یہ کسی عام ہستی کا آج ذکر نہیں ہو رہا، جو عابدہ بھی ہیں، طیبہ اور طاہرہ بھی ہیں، صاحبہ بھی ہیں اور عالمہ بھی ہیں، مفتیہ بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں اور محدثہ بھی ہیں، جنہوں نے ڈائریکٹ علم حضور کی بارگاہ سے حاصل کیا ہو. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کو گھٹی رب کائنات کے محبوب کائنات نے دی ہو، اور جن کی تربیت اللہ کے محبوب نے کی ہو، اور جنہوں نے حضور کے جلووں کو دیکھا ہو، اس سیدہ کائنات کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت سے ذرا آپ تھوڑا سست پڑ جاتے ہیں. رمضان ہے، روزہ ہے، اور 3 بیان میرے ہیں ایک دن میں، اور تھکے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں. محبت سے بولیں ذرا سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آج تو اس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے. میں نے عرض کر دیا کہ ساری کائنات اللہ کے حبیب سے پیار کرتی ہے، اور ساری کائنات کے غم میں، پریشانی میں سکون کا باعث رب کے محبوب ہے. چونکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج اللہ کے محبوب پہن کے آئے. لیکن بڑی عجیب سی بات ہے، ساری کائنات حضور سے پیار کرے، ساری کائنات حضور کا ذکر کر کے اپنے دل کو تسکین پہنچائے، لیکن جب کبھی محبوب پریشان ہوتے، اللہ اکبر، جب کبھی محبوب پریشان ہوتے کفار کے ظلم و ستم سے، کفار کی ایذا رسانیوں سے، جب کبھی حضور پریشان ہوتے، سیدہ کائنات کو دیکھ لیتے، ساری پریشانی ختم ہو جاتی. ہمارے دل کے چین آمنہ کے لال ہے، اور آمنہ کے لال کے دل کا چین سیدہ کائنات ہے. آپ اس ہستی کا آج ذکر ہو رہا ہے. اب میں وقت کیونکہ بہت کم ہے، اقبال نے نا کمال کی بات کی ہے. یقین جانیے ساری احادیث اور قرآن کی آیات اور اس پر 14.5 صدیوں کا جو کچھ علماء نے لکھا ہے، اگر اس کا خلاصہ کہیں کوئی پڑھنا چاہے سیدہ کائنات کے بارے میں 3 جملوں کے اندر اگر کوئی خلاصہ پڑھنا چاہے کہ سیدہ کائنات کون ہے، تو 3 جملے پتہ کس کے پڑھنے پڑیں گے؟ مصور پاکستان اقبال کے جملے. اگر آپ 3 جملے پڑھ لینا آپ کو پتہ چل جائے گا فرمایا سیدہ کائنات ہیں کون، سیدہ کائنات ہیں کون. آپ توجہ کیجیے، آپ نے اقبال نے یعنی 3 طرح سے آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخصیت ہے اس کا مقام، اور خصوصاً عورت اسلامی بہن، اس کا مقام 3 لحاظ سے آپ نے فرمایا کہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. کسی بھی عورت کی اگر عظمت کو دیکھنا ہو تو 3 پہلو ہیں. نمبر 1 پہلو یہ ہے کہ وہ بیٹی کس کی ہے. نمبر 1 پہلو وہ بیٹی کس کی ہے، تو یہ پہلا پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو یہ کہ وہ بیوی کس کی ہے، اور تیسرا پہلو یہ کہ وہ ماں کس کی ہے. کہ عورت کو سمجھنے کے، اس کی عظمت کو سمجھنے کے، اس کی عزت و عظمت کو، اس کی عفت و پاکدامنی کو سمجھنے کے، اقبال کہتے ہیں صرف 3 آپشن ہیں. یہ 3 آپ پہلو سامنے رکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ فلاں عورت کا مقام کیا ہے، بیٹی کس کی ہے، بیوی کس کی ہے، ماں کس کی ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اگر سیدہ کائنات کو دیکھنا ہو کہ یہ کس کی بیٹی ہیں، تو بیٹی ہیں تاجدار انبیاء کی. اللہ اکبر. بیٹی ہیں تاجدار انبیاء کی. اللہ کے محبوب جیسا کس کا باپ ہو سکتا ہے، کس کا باپ رب کے محبوب جیسا ہو سکتا ہے. زارا کے بابا کی مثل کائنات میں نہیں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں جیسا باپ سیدہ کائنات کا ہے ویسا باپ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. دوسری لحاظ سے فرمایا اگر پہلو بیوی کے لحاظ سے، شوہر کے لحاظ سے دیکھنا ہو کہ بیوی کس کی ہے، تو سیدہ کائنات کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں، آپ بیوی ہیں، وہاں بیٹی ہیں تاجدار انبیاء کی، اور بیوی ہیں تاجدار اولیاء کی. اللہ اکبر. حضرت شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا مرتضی، اور وہ ان کی بیوی ہیں. فرمایا تیسرا پہلو یہ ہے اگر یہ دیکھنا ہو کہ ماں کس کی ہے اور ان کے بیٹے کون ہیں، تو فرمایا کہ یہاں تیسرا پہلو عظیم تر ہے. آپ وہ اللہ کا محبوب ہے اور شوہر تاجدار اولیاء ہے. یعنی مختصر اگر آسان جملے میں کہا جائے تو والد نبیوں کا سردار ہے، شوہر ولیوں کا سردار ہے، اور جو بیٹے ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ 3 پہلو ہیں
کسی بھی شخصیت کو جانچنے کے لیے، خصوصاً عورت کو اس کی عظمت و عزت کو جانچنے کے لیے یہ 3 پہلو ہیں۔ جب ہم 3 پہلو پر غور کرتے ہیں، سیدہ کائنات تینوں پہلو کے اندر لاجواب نظر آتی ہیں۔ نہ تو آپ کے والد جیسا کسی کا والد ہے، نہ آپ کی شوہر جیسا اپنے مقام اور انفرادیت کے لحاظ سے آپ جیسا وہ شوہر کوئی کسی اور کا ہے، اور نہ ہی آپ کے بیٹے جیسے حسن و حسین جیسے جنت کے نوجوانوں کے سردار جیسے کسی کے بیٹے ہیں۔ اور اقبال نے بات ختم نہیں کی، بات ایک قدم اور آگے کی ہے۔ اگر محبت سے کہیں سبحان اللہ تو سنا دیتا ہوں، کیونکہ میں تو زور میں لگا ہوں نا، کوئی بھائی عوام بھی تو کچھ زور لگائے۔ یہاں کہا جاتا ہے صرف علماء پڑھیں، رات دن مطالعہ وہ کریں، ہم تو سوئے ہوئے ہیں۔ نہیں، آپ سوئے نہ، آپ جاگ کے بیٹھیں۔ آپ جاگیں گے تو ہم جاگیں گے، بلکہ آپ کو تو ہمیں جگانا چاہیے۔ یہ ہمارا موضوع چونکہ نہیں ہے، آگے ہمارا درس میں یہ موضوع انشاءاللہ آئے گا، اور میں مختصر خیر اس کو میں ٹچ دے دیتا ہوں۔ آج جو صبح ہمارا موضوع تھا، یقین جانیے بہت ضرورت آن پڑی ہے اپنی قوت سے زیادہ اسلام کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی۔ آج وقت آ پڑا ہے، اسلام کی جڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، حضور سے جو ایک تعلق تھا اس تعلق کو توڑا جا رہا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح حضور کے اصحاب وہ شیشہ پلائی دیوار بن کے حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، آج پھر ضرورت ہے، آج پھر وہ وقت آ پڑا ہے، آج پھر وہ آندیاں چل رہی ہیں، آج پھر وہ طوفان چل رہا ہے۔ آج غیر ملکی میڈیا ہو یا اپنا میڈیا ہو یا کوئی اور تنظیمات ہو یا دیگر لوگ ہوں، دیگر مذاہب، دیگر عقائد ہوں، آج ہر ایک اسلام کے خلاف برسرے پیکار ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے آج ہم سو رہے ہیں اور غفلت کی چادر تان کے سو رہے ہیں۔ آج وقت آن پڑا ہے، آج جس طرح کربلا کے میدان میں امام حسین نے اذان دی تھی، آج پھر اس اذان کا وقت ہے۔ جس طرح بلال نے وہ اذان دی تھی، آج پھر اذان بلالی کو دہرانے کی ضرورت ہے، اذان حیدری کو دہرانے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے جب نوجوان ہمارے ہوں گے لیکن یہ بات کسی اور کی کریں گے، بچے ہمارے ہوں گے یہ گیت کسی اور کے گائیں گے۔ خدا کے لیے واپس آ جائیے، اور اے میں خطبہ کے لیے ضروری ہے نکلیے پرانے موضوعات سے، جدید موضوعات پہ بات کیجئے۔ امت کے اندر جو مسائل آ چکے ہیں ان مسائل کی تشخیص کیجئے اور اس کا علاج رب کے قرآن سے کیجئے، اس کا علاج رب کے قرآن سے، نہ کہ 12 تقریروں سے، نہ کہ وہ سالہ سال سے چلتے ہوئے موضوعات سے۔ بند کرو پرانی تقریریں، پرانے موضوعات کو ختم کرو، اور آج امت کے نت نئے مسائل کا حل رب کی کتاب قرآن مجید سے تلاش کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اقبال نے ایک اور آگے چل کے بات کی ہے، آپ نے تقابل کیا ہے حضرت بی بی فاطمہ کا حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے، کیونکہ بی بی مریم کا بڑا مقام ہے۔ آپ کے مقام کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کے نام پہ سورہ مریم، پوری سورہ اللہ نے قرآن میں باقاعدہ طور پہ اس سورت کا نام مریم کے نام پہ رکھ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی مریم کا مقام کیا ہے۔ اقبال نے دونوں کا تقابل کیا ہے کہ وہ بھی مقام والی، وہ بھی عفت والی، وہ بھی عصمت والی، وہ بھی شرم و حیا والی، وہ بھی زاہدہ، عابدہ، متقیہ، مفتیہ، محدثہ، اور یہاں بی بی سیدہ کائنات بھی زاہدہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑا رتبہ دیا ہے، لیکن اقبال نے تقابل کیا ہے اور کمال کر دیا آپ نے تقابل کر کے۔ محبت سے ذرا ایک دو نہیں سارے بولیے ذرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پتہ چلے کہ روزہ نہیں ہے، پتہ چلے ابھی سحری کی ہے، ابھی تازے تازے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن پڑھا جائے تو میں آج پڑھنے لگا ہوں، تو قرآن جب پڑھا جائے نا تو شدت کی بھوک بھی ہو، شدت کی پیاس بھی ہو۔ میرے خلیفہ سوم، خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی کی یہ سنت ہے کہ جب 40 دن آپ کا پانی بند کر دیا گیا تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ خلیفہ راشد پانی تو بند تھا، راشن تو جا نہیں سکتا تھا، آپ پانی کیسے پیتے تھے؟ بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا یہ قول اور آپ کا یہ فرمان قیامت تک کے لیے محبین قرآن، یعنی جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا اہم ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں مجھے پیاس بھی لگتی تھی، 40 دن جو پانی بند تھا، بھوک بھی لگتی تھی، راشن جو بند تھا، لیکن فرمایا جب بھوک لگتی تھی، جب پیاس لگتی تھی، میں 2 کام کرتا تھا، بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی، پیاس بھی ختم ہو جاتی تھی۔ کہا کیا کام کرتے تھے؟ کہا رب کو سجدہ کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ سجدوں نے بھوک کو مٹا دیا، تلاوت نے پیاس کو مٹا دیا۔ نعرہ رسالت،
اللہ اکبر. یہ میں بات کر رہا ہوں کہ روزہ ہے اور ہونٹ خشک ہوتے ہیں، لیکن جب رب کا قرآن پڑھا جائے تو ہونٹ اندر سے تر ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آئیے ذرا آیت پڑھتے ہیں. سیدہ کائنات کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جس طرح عورتوں کو عوارض ہوتے ہیں نا، اشارہ کر رہا ہوں، اشارہ، عورتوں کو جو عوارض ہر مہینے لاحق ہوتے ہیں، سیدہ کائنات ان تمام عوارض سے پاک تھی. اللہ کرے کہ اب سمجھ جائیں. بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عوارض ہیں اور ویسے بھی جو عوارض ہیں، ان تمام عوارض جو بشری تقاضے ہیں، سیدہ کائنات ان تمام سے اللہ نے آپ کو بری کیا تھا اور پاک پیدا فرمایا تھا. اس کی مثال روایت کے اندر موجود ہے کہ جب سیدنا امام حسن اور حسین پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے اس سے جو اگلی نماز تھی، ہماری عورتیں 40 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، زیادہ سے زیادہ مدت جو 40 دن کی ہے، لیکن ادھر حسن حسین پیدا ہوئے، اگلی نماز سیدہ کائنات مصلی پہ ادا فرما رہی تھی. یہ کیوں ہے؟ اس لیے میں آیت پیش کرنے لگا ہوں. یہ جو ہر قسم کی نجس اور ناپاکی کو اللہ نے ان سے دور کر دیا ہے، اس لیے قرآن کی آیت ہے. سبحان اللہ کہیں تو قرآن پیش کر لیتے ہیں. فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. سبحان اللہ کہیں گے تو میں آگے پڑھوں گا. عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ اکبر. اب مزہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ہماری سارے باتیں ایک سائڈ پر، رب کے قرآن کی ایک آیت ایک سائڈ پر، ہماری سارے اقوال، افعال، اشعار، خطاب، تحریر، تقریر، ہر شے ایک سائڈ پر. اللہ کی عزت کی قسم ہے، رب کی کتاب کی ایک آیت ایک سائڈ پر، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہر عیب سے اللہ نے دور کیا تھا. آخری بات عرض کر رہا ہوں. اور دیکھیے اقبال نے کیا تقابل کیا. فرمایا اگر تقابل کرو، فارسی کے اندر وہ شعر ہے اور کمال کا شعر ہے. اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، نور چشم رحمت للعالمین. فرماتے ہیں مریم کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. مریم کو ایک نسبت ہے کہ وہ عیسیٰ کی والدہ ہیں، لیکن یہاں حضرت فاطمہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں. حضرت فاطمہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں. پہلی فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. فرماتے ہیں مریم کو ایک نسبت حاصل عیسیٰ کی والدہ گئے، لیکن حضرت فاطمہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں. پہلی نسبت یہ گئے آپ اللہ کے حبیب کی آنکھوں کا نور ہیں. اللہ کے حبیب کی، اچھا حضور ساری کائنات کی آنکھوں کا نور ہے، اور حضور کی آنکھوں کا نور بھی فاطمہ ہے. اللہ اکبر. اور دوسری نسبت، یہ پہلی نسبت ہے، دوسری نسبت دیکھیے ذرا. فرماتے ہیں دوسری نسبت یہ ہے بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اللہ اکبر. یہ دوسری نسبت ہے کہ آپ حضرت مولا کائنات شیر خدا کی بیوی ہے. اور تیسرا تو کمال ہی کر دیا آپ نے. فرماتے ہیں تیسری نسبت مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام قافلہ سالار عشق. فرماتے ہیں تیسری نسبت یہ ہے کہ جو عشق کے قافلے کا سردار ہے نا حسین، اس کی آپ امی جان ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہیں بی بی کائنات سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا. اور شرم و حیا ہماری اسلامی بہنیں، ہماری بیٹیاں، میری مائیں، یہ بات توجہ سے ذرا سنیے گا. آخری بات عرض کر رہا ہوں. ہماری مائیں آج پردہ کے حوالے سے کہتی ہیں سانس پھولتا ہے. میں نے کہا اگر برقع میں اور پردہ میں اگر سانس پھولتا ہے، بتائیے ذرا قبر میں تو سانس نہیں پھوٹے گا.
قبر میں تو نہیں سانس پھوٹے گا. سیدہ کائنات کا آخری وقت ہے اور آپ نے وصیت کی کہ رات کے وقت میرا جنازہ اٹھایا جائے اور میری چارپائی کے اوپر وہ کھجور سے نا چارپائی جو جنازہ والی چارپائی ہوتی کھجور سے اوپر اس کی چھت بنا دیتے, کھجور سے اس کی چھت بنا دیتے, کھجور کے پتوں سے. کیا مطلب کہ اوپر کھجور کی چھت آ جائے گی پتوں کی, اندر کوئی میت لیٹی ہے, کوئی بھی بندہ لیٹا ہوا ہے, وہ نظر نہ آئے. سیدہ کائنات کی وصیت فرمایا مجھے اس چارپائی کے اندر رکھا جائے جس کے اوپر کھجور کے پتوں کی شاخوں سے بنی ہوئی چھت ہو, رات کا وقت ہو, خیر مارا میرے جنازے میں کوئی نہ ہو, کیوں تاکہ پتہ چل جائے کہ میں اللہ کے محبوب تاجدار انبیاء کی بیٹی ہوں, میرے اوپر کسی غیر محرم کی نظر تو دور کی بات ہے, غیر محرم کا سایہ بھی نہ پڑے میرے. اللہ اکبر. اس میں شعر لکھا ہے اور کمال کرتے ہیں, کہتے ہیں ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ. کوئی ہے موڈ ہے سننے کا؟ یار میں نے تو روزے کی حالت میں اتنا زور لگا دیا, ہاتھ کھڑے کر کے ذرا سبحان اللہ. ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ, مل کے پڑھنے ذرا. ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ, ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ, ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ, ہے شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ, ہے باغ نبی کی بہار. اور یہ حوران جنت تیرے گھر کی کنیزیں, ہے جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ, ہے جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ, ہے شرم و